اقدس کی قسم برپا کریں گے مجلس غم پھرتی رہی درباروں میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی میں کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام مومنین دی خدمت وچ ذاکر سید فرمان ارشاد بہت سلام تحفہ یا علی مدد۔ مومنین بہت مہنگائی دا دور ہے اور میں اس دور وچ اپنی قوم نو سلام پیش کرنا جو اتنی مہنگائی دے دور وچ بھی میرے مولا حسین بادشاہ دے عزادار ماتمدار حبدار منن والے امام حسین بادشاہ دی صف عزاد تے سالانہ خرچ کرتے۔ اتنی مہنگائی دا دور ہے اور اسی جس بارگاہ بھی جا رہے ہیں اتنے اشتہار لگے ہوئے کہ سارا بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ ملک دی نامور کاسٹ جڑے نامور ذاکرین وہ سارے ہی ہر اشتہار چ موجود ہوتے ہیں کہ بانیان دے جذبے نو بھی میرا سلام ہے جو اتنی مہنگائی دے دور وچ مولا حسین بادشاہ دی صف عزا ہر سال ود کے کرا رہے ہیں، پہلے نالوں ود کے عزاداری ہو رہی ہے، بہتر طریقے نال ہو رہی ہے۔ اج اسی لاہور دے علاقے چنگی امر سدو دے وچ موجود ہیں۔ اس جگہ تے ایک مرکزی امام بارگاہ ہے جس کا نام امام بارگاہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس بارگاہ نو اس مرکزی اس واسطے آکھیا گیا کہ اتنے سالانہ بلکہ ماہانہ ہر سال ہر مہینے عزاداری دے بہت وسیع پروگرام ہوندے ہیں اور جنہ چ ملک دے نامور ذاکرین و علماء کرام خطاب کرتے ہیں۔ اج اسی اس بارگاہ چ حاضر ہوئے ہیں اور اس بارگاہ کے متولی سیدزادہ سید مہدی حسنین نقوی صاحب نال کچھ ملاقات کریں گے اور کچھ ملکی حالات تے اور عزاداری تے کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور انہوں نے کولوں بھی کچھ تبادلہ خیال تواڈے سامنے کریں گے انہوں دے کی خیالات نے اس مہنگائی دے دور وچ مومنین دے عزاداری تے حوالے نال جڑیاں خدمات ہیں انہوں دے بارے چ وہ کی آکھنا چاہن گے۔ آؤ انہوں نال گفتگو کریں گے۔ مومنین کرام ہن میں اس ٹائم موجود ہاں امام بارگاہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام دے احاطے دے وچ مسجد بھی بنی ہوئی ہے، امام بارگاہ بھی ہے، اور اس بارگاہ دے متولی منتظم اعلیٰ سیدزادہ سید مہدی حسنین نقوی صاحب ساڈے نال موجود نے، چونکہ اس بارگاہ نو مرکزی حیثیت حاصل اس علاقے دے وچ اس واسطے اسی اتنے حاضر ہوئے ہیں، اور بابا جی بھی ایک معروف شخصیت نے ملک پاکستان دا ہر عزادار انہاں دے نام تو واقف بھی ہے، انہاں دی شخصیت تو واقف ہے، چونکہ خاندان پورا خاندان ہی عزاداری دے حوالے نال سرگرم عمل رہے اور انہاں دے خاندان دیاں بہت زیادہ خدمات ہیں عزاداری دے حوالے نال، اور بابا جی دیاں خود بھی بہت زیادہ محنت ہیں، اور اتنے ماہانہ سالانہ بہت بڑے جلسے بھی ہوندے ہیں، عزاداری بھی ہوندی ہے، ماتمداریاں ہیں مخصوصیاں ہیں، تو بابا جی دی زیارت بھی کیتی ہے، تو بابا جی نال تو کچھ اسی گلاں بھی کریں گے تاکہ مومنین تک بابا جی دا پیغام عزاداراں واسطے جو اتنی مہنگائی دے دور وچ مولا حسین بادشاہ دے عزادار مہنگائی دے دور صف عزا وچ ہندے ہیں، بابا جی انہوں نے کی آکھنا چاہوں گے؟ بابا جی السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام، مشکل کشا علی مدد۔ بابا جی انتہائی خوشی ہوئی تواڈے نال ملاقات کر کے بھی، اور کافی دنوں تو کوشش کر رہے سن تواڈے نال ملاقات کرن دی، چلو اج سبب بنیا تسی سانوں مل گیا تواڈے نال ملاقات ہو گئی۔ پہلے تو میں تواڈی انہاں خدمات نو عقیدت نو سلام پیش کراں گا جو تساں اتنے بہت بڑا پلیٹ فارم ایک بنایا ہے ماشاءاللہ، اور اتنے ہر مہینے ہی تقریباً عزاداری دے حوالے نال پروگرام ہوندے ہیں، اور ملک پاکستان دا کوئی ایسا نامور ذاکر نہیں جڑا اس ممبر پاک دے سجدہ ذکر کرنے واسطے حاضر نہ ہویا ہوئے۔ تو بابا جی بہت زیادہ مہنگائی ہے، ہر چیز مہنگی ہے، اور پھر بھی مومن دن رات عزاداریاں کروا رہے ہیں، تواڈا اس بارے کی خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پروردگار کے اپنی مخلوق پر جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، پھر دنیا کی ہدایت کے لیے ایک نہیں دو نہیں کم و پیش 1,24,000 پیغمبر کے علاوہ 4 معصومین اور اولیاء کو اس دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مہنگائی کے زمانے میں عزاداری کیسے ہو رہی ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ جس دین کی خاطر
مظلوم کربلا مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم قربانی دی ہے اور دین اسلام خدا کا دین بچایا ہے۔ خدا کا وعدہ ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہ عزاداروں کو مسئلہ نہیں بلکہ خدا کی طرف سے عزاداری ایک معجزہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر دور کو دیکھا جائے کہ یہ مہنگائی کا کتنا دور ہے تو آج کل تو وہ اپنے اپنے گھروں کی روٹی پکانا بھی مشکل ہے۔ یہ خدا نے ذمہ لیا تھا کہ اگر حسین نے دین بچایا ہے تو حسین کو بچانا میں خدا کا کام ہے، کسی بندے کا کام نہیں۔ واہ واہ بے شک بے شک۔ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدا وعدہ نبھا رہا ہے کہ حسین تو نے دین بچایا ہے، میں نے تجھے بچانا۔ بے شک۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اللہ کا زندہ معجزہ ہے۔ دوسری بات کہ جتنا لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے، یہ بہت بڑی نااہلی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کسی حکومت نے روٹی کا وعدہ تو کیا ہی نہیں ہے، جس نے کیا ہے اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ عمران کے دور میں بھی یہ بات بڑی مشہور ہوئی اور میں نے ممبر پر بھی دو بانگ دہل جمعے کو گزارش کی کہ تم لوگ جو کہتے ہو عمران نے مہنگائی کی، عمران نے مہنگائی، جتنا تم عمران کرتے ہو اتنا کبھی رحمان کہو تو مجھے مہنگائی معلوم ہی نہ ہو۔ کیونکہ عمران نے وعدہ نہیں کیا، دیگر حکمرانوں نے تو وعدہ ہی نہیں کیا۔ روٹی کا وعدہ تو خدا کیا۔ ایک عام آدمی کہہ دے نا شاہ جی آپ کا دوپہر کا کھانا میرے پاس ہے، تو انسانیت اسے میں آئے کہ دوپہر کے کھانے کا مجھے فکر نہیں ہونا چاہیے، بے شک، کیونکہ ایک عام آدمی نے وعدہ کر لیا۔ حیرانگی کی بات ہے جب اللہ نے وعدہ کیا تمہاری روزی کا میں ذمہ دار ہوں، تمہارا کام تو صرف میری بندگی کرنا ہے، واہ واہ، نہ کہ روٹی کا دینا ہے۔ تو خدا را تمام مخلوق خدا کو چاہیے کہ کسی حکومت پر یہ ذمہ داری نہ دے کہ مہنگائی اس نے کی ہے، بلکہ اپنے رحمان کو سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے ہی روزی کا وعدہ کیا ہے، ہم تیرے ہی منتظر ہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ روزی دینا تیرا کام ہے، بندگی کرنا بندہ ناچیز کا کام ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ ایک مرکزی مسجد امام بارگاہ امام علی رضا علیہ السلام چنگی مرصدو میں رواں دواں ہے عزاداری کے حساب سے۔ یہ جامعہ مسجد بھی ہے، لوگ آ کر ادھر جامعہ میں نماز جمعہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ہماری عزاداری کے یہاں جو رجسٹرڈ پروگرام ہے وہ 42 کوئی ایسا مہینہ نہیں، کیونکہ آپ لوگ سب واقف ہیں کہ جس مہینے میں 2-3 پروگرام نہ، بے شک، پھر اس کی ایک فہرست ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ یہ 2 نمبر بات نہیں ہے، ہر بانی کا نام لکھا ہوا ہے، تہوار لکھا ہوا ہے، ہر معصوم کی ولادت اور شہادت منائی جاتی ہے۔ واہ واہ، بارگاہ کہتے ہی اسے ہیں جو محمد والے محمد کی بارگاہ ہو، اور محمد والے محمد کی شخصیات کا یوم ولادت اور یوم شہادت نہ منایا جائے وہ بارگاہ نہیں ہوتی بلکہ دیرہ ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ تو ماشاءاللہ اس مسجد امام بارگاہ میں 8-10 آدمی نماز تہجد کے لیے آتے ہیں، اور صبح کے وقت بھی ایک چھوٹی سی آبادی ہونے کے باوجود ایک صف تقریباً صبح کے ٹائم پہ سردی کے موسم میں بھی نمازی باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ ضیاء الحسین صاحب ہمارے یہ پیش نماز مسجد امام بارگاہ کی ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ٹیچر بھی ہیں، گورنمنٹ ملازمت بھی کرتے ہیں۔ ان کی عنایت ہے کہ ہم لوگوں کو وہ نماز پڑھا رہے ہیں، سوارا عمل کروا رہے ہیں۔ تو میں مومنین کے حق میں بھی اور ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور خدا کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ اس مسجد امام بارگاہ کو صرف یونین کونسل تک نہیں، ضلع تک نہیں، اس کو پوری دنیا میں پراز آئی ہے۔ بے شک، عزاداری کے حوالے سے پاکستان میں اللہ نے اس کو نام ہی نہیں دیا جو آ کر ادھر اپنی وہ نذرانہ عقیدت اس نے پیش نہ کیا ہو۔ تمام ذاکرین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ادھر آ کر فقط واحد یہ میں ایسی کہتا ہوں مسجد امام بارگاہ ہے جہاں ذاکرین خطبہ دعا کے لیے آتے اور عقیدت کے ساتھ یہاں آ کر وہ اپنی مودت کی نماز ادا کرتے ہیں۔
ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਸਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਹਨ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ جی جی ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, تاکہ انہوں نے موقع ملے اور وہ اپنا جو آل محمد دیتا ہے علم دا خزانہ ہے وہ قوم دی امانت قوم تک پہنچاؤں۔ تھوڑا اس بارے کی خیال ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا اس چینل کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ادھر آنے کی زحمت کی اور اچھے سوالات کرنے کی یہ وہ مہربانی کی ہے۔ اصل یہ علماء کا قصور ہے، سامعین کا تو قصور ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی انہوں نے دین علم حاصل کرنے میں لگا دی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہر کتاب کا پیریڈ ہوتا ہے، خطبہ کا بیان کرنے کا جو پیریڈ وہ ہے ہی نہیں۔ بھئی جتنا مرضی علم ہو، جب تمہارے وہ طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ میں نے خطابت کیسے کرنی ہے، تو وہ تو جو ہمارے لیے تو وہ علم جو بیکار ہے۔ میں علماء سے گزارش کروں گا کہ جہاں تم اتنی کتابیں طلباء کو پڑھاتے ہیں وہاں ایک خطابت کا پیریڈ بھی رکھیں کہ لوگوں کو متوجہ کیسے کروانا ہے، لوگوں سے خطاب کیسے کروانا ہے۔ میں مثال دوں گا، حافظ ریاض صاحب مایناز ہستی ہیں اور بڑی دین کی خدمات ہیں۔ یہ ہمارا جو مدرسہ جامعۃ المنذر یہ ایک ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان میں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں جامعۃ المنذر کی شاخ نہیں ہے۔ اب ایک طرف حافظ ریاض صاحب کو ٹائم دے پڑھنے کے لیے، ایک طرف وسیم بلوچ کو یا دیگر ہمارے جو مشہور معروف خطبہ ہے، معروف ہے، کلو صاحب ہیں یا دیگر ہے، تو لوگ کس کو سنیں گے؟ لوگ وہ جو معروف ذاکرین ہیں، خطبہ ہے، ان کو سنیں گے۔ وجہ علم ان کے پاس زیادہ ہے، خطابت کا جو وہ ہنر ہے وہ ان کے پاس ہے۔ تو لہٰذا میں یہ ایک مثال دے کر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ کاش جتنا علم ہے اتنا خطابت کا ہنر بھی ان کے پاس ہو، تو لوگ ذاکرین کو تو اپنی جگہ جو علماء کی قدرت و منزلت ہے وہ بھی بلند ہو اور لوگوں تک صحیح پیغام دین پہنچے۔ بہت شکریہ محمد محمد۔ بہت شکریہ بابا جی، تساں ٹائم دیتا۔ مومنین ساڈا آن دا مقصد پورا ہو گیا، بابا جی نال ملاقات بھی ہوئی۔ بہت پیارا پیغام بابا جی نے دیتا ہے کہ ساڈے عالم دین جڑے گھراں تک محدود ہیں، جنہاں کو علم دے خزانے خطابت نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ممبر تے آن آ کے قوم دی ترجمانی بھی کرن اور ساڈیاں نسلاں دی پرورش بھی کرن، تربیت بھی کرن۔ اور ذاکرین چونکہ ذاکرین دی ڈیوٹی علیحدہ ہے، علماء دا فریضہ علیحدہ ہے، لہٰذا کدی بھی ذاکر دا اور عالم دا اسی مقابلہ تو نہیں کر سکتے، یہ دو علیحدہ شعبے ہیں۔ لیکن جڑے مومنین انہاں نوں ایم بلا وجہ ہی متنازع بنائی رکھے، مہربانی فرماؤ تنازع ختم کرو۔ علماء اور ذاکرین نوں ایک پلیٹ فارم تے اکٹھا ہون دی ضرورت ہے، اور وقت ایسا آزاداری واسطے بھی ہر پروگرام وچ کسی نہ کسی عالم دین دا ہونا ضروری ہے۔ اور ذاکرین تو ہے نہیں، کیونکہ ذاکرین تو بغیر تو مجلس مکمل ہی نہیں ہوندی۔ اور مہربانی فرماؤ علماء نوں بھی ممبر تے آن دا موقع دیو تاکہ ساڈیاں نویاں نسلاں دی اچھی تربیت ہو سکے اور انہاں دے بچیاں دے ذہن وچ شعور پیدا ہوئے محمد و آل محمد دی محبت دا۔ والسلام توفیق علی۔